پکڑا جاؤں گا میں. تو اللہ نے اس کی کچھ دلائل دی. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ فرماتے ہیں اگر قیامت نہیں ہے اور تم مر کے ختم ہو جاتے ہو، میں دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اجترحوا السیئات گناہ کر رہے ہیں، کما رہے ہیں باقاعدہ ارادے کر کے. ایک ہوتا ہے گناہ انسان کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بھائی میں غلط ہوں بس اکھاڑ دے، کیا اکھاڑنا ہے، میں برا کر رہا ہوں. آپ سمجھائیں نا لوگوں کو بھائی یہ کام غلط ہے، وہ چھوڑو یار میں کر رہا ہوں نا غلط، دیکھتے ہیں نمٹ لیں گے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے جری لوگ وہ اور جو اللہ پہ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، تو کیا سمجھتے ہو کہ ہم دونوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ یعنی اگر آخرت کا حساب و کتاب نہیں ہے تو معاذ اللہ پھر اللہ سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب سب کو مار کے مٹی کر کے ختم کر رہا ہے. ہٹلر نے کتنے انسانوں کو موت کی گھاٹ چڑھایا، گیس چیمبر میں بند کر کے سینکڑوں لوگوں کو ایک ساتھ مارتا تھا، جلتی ہوئی کڑائیوں میں پھینک دیتا زندہ آدمی کو. اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک گولی اس نے یہاں ماری ختم. تو کیا یہ سزا مل گئی اس کو؟ وہ تو ویسے ہی مرنا تھا تھوڑے دنوں میں اس نے. یعنی خدا پہ کتنا بڑا الزام ہے. ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، بس فنش، کہانی کیا ہو گئی، ختم. نہ اللہ کہتے ہیں یہ کیسے گمان رکھتے ہو میرے بارے میں؟ سواء محیاہم ومماتہم، کہ جیسے تمہاری زندگی ایک جیسی ہے موت بھی ایک جیسی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا، زندگی تو ایک ہی جیسی ہے نا سب کی. آپ اچھا کرو برا کرو، ملتا کس کا ہے؟ نصیب کا. بعض دفعہ برے کو زیادہ مل رہا ہے، اچھے کو کم مل رہا ہے، ایماندار کو کم مل رہا ہے، بے ایمان کو زیادہ. لوگ کہتے ہیں لیکن عزت تو جاتی ہے نا بے ایمانی سے، پیسہ تو آ جاتا ہے. تو بھائی کس خوش فہمی میں ہو؟ بعض دفعہ ایماندار بے عزت ہو جاتا ہے اور بے ایمان تباہ کی ترقی کرتا ہے. وہ ایمانداری پہ تقریریں کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھ رہے ہیں بے ایمان لوگ موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایمانداری کے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں. بے حیا عورتیں حیا پہ مضمون لکھ رہی ہوتی ہیں. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے والے بوڑھوں کے حقوق پر قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں. تہذیب جن کی زندگیوں سے ختم ہو گئی وہ تہذیب کے ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تہذیب سیکھنی ہے تو کس سے سیکھو؟ ان سے. دنیا میرے بھائی انصاف کی جگہ نہیں ہے. یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کیسے کیسے اچھے لوگوں پہ الزام لگ جاتے ہیں، وہ بدنام ہو جاتے ہیں، برے لوگ بری ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں تو بعض دفعہ عزت ملتی ہے بے عزت لوگوں کو، اور عزت دار لوگ بے عزت ہو جاتے ہیں. تو اسی بات کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ انسان تجھے ہو گیا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ جی ڈارون نے چونکہ نہیں کہا کہ موت کے بعد زندگی ہے، سائنسدان نہیں کہہ رہے، امریکہ نہیں کہہ رہے، جاپان کے سائنٹسٹ نہیں کہہ رہے، فرانس کے سائنسدان نہیں کہہ رہے، یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر تو پڑھے لکھے یہ بات کہہ کر رہا ہے. مولوی کہہ رہا ہے جس کو نہ 2 کا ٹیبل آتا ہے نہ 4 کا پہاڑ آتا ہے. یہ کون سمجھا رہا ہے ہمیں؟ مولوی جو نہ یونیورسٹی سے فارغ ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ سائنٹسٹ ہے. وہ کہہ رہے بھائی قبر کا کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. فرعون کو صبح شام جلایا جاتا ہے. سائنس کہے گی تو مانیں گے ہم، سائنس کہے گی تو مانیں گے ہم. تو اللہ بتا رہا ہے کہ جس چیز کو تم نے سائنس سمجھا ہوا ہے نا وہ حرف آخر نہیں ہے. تو یہاں اللہ نے بتایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو اچھے لوگ ہیں ہم بروں کو ان جیسا کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ساء ما یحکمون. ساء کا لفظ عربی میں تعجب کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. جب آپ کو کسی بات پہ تعجب ہو تو یا تو وہ اچھی بات ہوگی یا وہ بری بات ہوگی. اچھی بات پہ انگلش میں کہتے ہیں ویل ڈن، اردو میں کہتے ہیں ہٹو بچو. بری بات پہ کیا کہتے ہیں؟ تعجب کا صیغہ نا. تعجب کے لیے مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے یار کتنا گندا کام کیا اس نے، یار اس سے یہ توقع نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ بھی چونکہ ہم سے ہمارے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، تو اللہ نے قرآن میں اپنے لیے تعجب کے صیغے استعمال کیے. سا نعمہ کا معنی ہوتا ہے واہ کیا خوب. جیسے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا نعم المولا. جو لوگ اللہ کو دوست بناتے ہیں کیا بہترین دوست ہے اللہ. تم نے اللہ کو دوست، فرینڈ شپ کس سے کر لی؟ فرینڈ شپ کی ریکویسٹ بھیجی کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اور وہ ایکسیپٹ ہو گئی. سمجھتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں کیا بہترین دوست بنا لیا. بھائی تم نے خود اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے کیا بہترین دوست بنا لیا. جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے اس سے کیا کر لی تم نے؟ دوستی. اور سمجھ لو اللہ سے دوستی دعاؤں کے ذریعے ہوتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ جب انسان دعا میں اللہ سے بات کرتا ہے نا اس سے جتنا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. کنیکشن دعا کے ذریعے بحال ہوتا ہے. پھر اس کنیکشن کے بحال ہونے کے بعد کچھ کام اس کنیکشن کو برقرار رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں. اس میں نماز ہے، تلاوت ہے، صدقات و خیرات ہے، قربانی ہے، پیسہ نکال کے انسان خرچ کرے اور یہ دکھائے کہ اللہ میں تیری دوستی میں مخلص ہوں. ایسا نہیں ہوں کہ زبان سے دوستی کے دعوے کروں اور تیرے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں. آج دنیا میں سب سے زیادہ عزیز چیز انسان کو مال ہے، حتیٰ کہ صحت سے بھی زیادہ عزیز کیا ہے؟ پیسہ. اس لیے میرے بھائی جب تک یہ روکڑا اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے نا اللہ آپ کی محبت اور ایمان پہ یقین نہیں کرے گا. اس لیے صحابہ نے سب سے زیادہ فوکس پیسے کو کیا ہوا تھا. پیسہ خرچ کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساء ما یحکمون. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم اچھے بروں کو مار کے برابر کر دیتے ہیں، ہم انصاف نہیں کرتے. ساء یہ تعجب، کتنا برا ہے وہ فیصلہ یحکمون جو تم میرے بارے میں کر رہے ہو. مجھے کہہ رہے ہو کہ بس ایسی بنا دی اس نے، یہ نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق. اے اللہ تو پیغمبروں کے ذریعے تو یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب کا ایک دن متعین ہے. تو اس کائنات میں تو نے ایسی کوئی دلیل کیوں پیدا نہیں کی جس سے کائنات کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کائنات کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو خلق اللہ السماوات والارض بالحق. آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، کوئی مقصد ہے. اگر ہم موت کے بعد زندگی نہ مانے اس کا مطلب یہ بس ایسے ہی چل رہا ہے، ایک دن آئے گا سب کیا ہو جائے گا ختم. تو کیا نتیجہ، رزلٹ کیا ہوا اس کا؟ کوئی رزلٹ نکلا؟
کچھ بھی نہیں، بس ختم، اللہ نے بنایا تھا ختم ختم. تو اللہ کہتے تم ایسا بیکار کام نہیں کرتے، جو خالق ہے وہ ایسے ہی بیکار کام کیوں کر دے گا. وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ یہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے. تو یہ کائنات تو بنائی گئی ہے کسی مقصد کے لیے، وہ مقصد قرآن انہی میں پچھلی آیتوں میں بیان کیا. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں بیان کیا. یہ آیت یاد کر لیں. وہ کیا بیان کیا؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. سخرا، اللہ نے مسخر کر دیا ہے، لکم، تمہارے. اس میں دو چیزیں پتہ چل گئیں، دو دعوے کیے اللہ نے، بلکہ تین دعوے. ایک، یہ کائنات کی جو ہر چیز ہمارے تابع ہے نا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوئی ہے، اتفاق سے نہیں ہو گئی ہے. کیونکہ اتفاق سے ایک ذہین دماغ پیدا ہو گیا تھا تو اس نے کائنات کو مسخر کرنا شروع کر دیا. اتفاق سے انسان نے بیل کو کھونٹے سے باندھ دیا. حالانکہ طاقت دیکھو تو بیل کو چاہیے کہ انسان کو کھونٹے سے باندھے. وہ طاقت کس میں زیادہ ہے؟ بیل میں ہے نا. سائنسدان تو کہتے ہیں یار آٹومیٹیکلی اتفاق سے، چونکہ انسان ارتقاء کے آخری درجے تک پہنچ گیا، بندر ذرا پیچھے رہ گیا. بندر پیچھے رہ گیا. ہم تھوڑا کروڑوں سال کے بعد تم غائب ہوتے ہوتے ہم انسان بن گئے. تو اب کیونکہ ہم ذہین زیادہ ہیں تو ہم بندروں کو مسخر کر لیتے ہیں، شیر کو پنجرے میں ڈال لیتے ہیں، اور ہم زمین سے باہر نکل کے چاند پہ پہنچنے کی باتیں اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں. ایکچولی یہ اتفاق سے جو دماغ ہمارا ایسا بنا ہے نا، ایکچولی یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نا نا نا، یہ آٹومیٹیکلی، یہ ایکچولی نہیں ہو رہا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی ذات ہے جس نے ان سب چیزوں کو تمہارا فرما بردار بنا دیا ہے. دیکھو یہاں ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ کرتے ہیں جو ملحد لوگ ہیں نا. وہ کہتے ہیں چونکہ سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے، چونکہ آسمان سے بارش برستی ہے، چونکہ کھاد اور مٹی پانی کے ملاپ سے نائٹروجن پیدا ہوتی ہے، اس لیے پودے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے انسان بھی پیدا ہو گیا، اس لیے ایک سیل پیدا ہو گیا اور اتفاق سے یہ ہو گیا. حالانکہ پروسیس الٹا ہے. دوبارہ بتاؤں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب ان سے بولو نا یار یہ انسان جو ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، بالکل ٹائم پہ آیا کہ نہیں آیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، صبح آپ لوگ ناشتہ کر کے جاتے ہو، چائے پی کے جاتے ہو، اور صبح تازہ دودھ چاہیے آپ کو، دودھ والا اسی پہ بیل بجاتا ہے اور دودھ دے کے جاتا ہے. آپ نے بولا بھائی رات کا نہیں، وہ فریج میں دودھ میں بھی ذائقہ نہیں رہتا، تو صبح بریڈ والے کو بولا صبح صبح گھر پہ ڈبل روٹی پہنچا دینا، صبح ناشتے پہ جانا ہوتا ہے. میں نے گیس کراچی میں رات کو غائب ہوتی ہے، آپ نے فون کیا گیس والوں کو، بھائی صبح ناشتہ کراچی والوں کو چاہیے، صبح 8 بجے گیس لازمی ہونی چاہیے. اب سب چیزیں ٹائم پہ آ رہی ہیں. اب اس میں دو قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں گے. یہ کہیں گے کہ چونکہ گیس صبح آتی ہے 8 بجے، چونکہ دودھ والا بھی صبح ہی آتا ہے، چونکہ بریڈ والا بھی صبح آتا ہے، اس لیے صاحب ناشتہ بھی کیا کرتے ہیں؟ صبح کو کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں دوپہر کو آتی تو صاحب کا ناشتہ کیا ہوتا؟ دوپہر کو ہوتا. عقل مند کہے گا نہیں میرے بھائی، اصل میں انہوں نے جانا صبح 8 بجے ہوتا ہے، اس لیے ناشتے کا انتظام بھی ان کے لیے صبح 8 بجے کیا گیا ہے. ضرورت ان کی صبح 8 بجے کی تھی، لہذا ان کے لیے جو چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں وہ بھی صبح 8 بجے. جو پہلا فریق تھا نا، تھوڑی پیچیدہ باتیں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا سگنل بحال رہیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. پہلا فریق یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی انتظام کر نہیں رہا، یہ آٹومیٹیکلی انتظام ہو رہا ہے. بریڈ آ جاتی ہے، بندہ نظر نہیں آتا.